ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال له التقوى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ان کا گوشت اور ان کا خون جو ہے اللہ تک نہیں پہنچتا، یعنی جو بندے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کرتے ہیں تو ان کا گوشت اور ان کا خون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک ہرگز نہیں پہنچتا، ولیکن ینال لہ التقوی، اور لیکن تقوی جو ہے پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالی تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے اور تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھتے، لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح ہم اپنے دل کو صاف کریں، ستھرا کریں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی صفائی کی کوئی چیز ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، تاکہ ہمارے دلوں کی صفائی ستھرائی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر درخت کے پاس، ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، تاکہ اگلے جہان تمہارے گواہ جو ہے زیادہ ہو جائیں، کہ جہاں بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اگلے جہان وہ جگہ گواہی دے گی۔ تو اس لیے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ اگلے جہان نماز کی گواہی دے گی، جگہ کہے گی کہ اے اللہ اس نے یہاں نماز پڑھی تھی، اس نے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، اس نے یہاں اللہ کا ذکر کیا تھا۔ تو جو بھی کام ہم کسی جگہ کرتے ہیں تو وہ جگہ گواہی دے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کسی جگہ جو ہے گناہ کیا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، یا کوئی بھی ہم نے کسی جگہ برا کام کیا، تو اگلے جہان وہ جگہ گواہی دے کہ اس نے یہ اس جگہ پر گناہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو گناہ بھلوا دیں گے، وہ جگہ کو یاد نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہم سب توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو سارے اللہ کی طرف توبہ کرو۔ تو ہم توبہ کریں کہ اے اللہ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اے اللہ آئندہ ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، ہمسائے کا خیال کریں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے، اور آخرت کی تیاری کریں گے۔ جب ہم دنیا کے سفر پر جائیں اور تیاری کر کے نہ جائیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم قبر کی طرف جائیں گے اور تیاری کر کے نہ جائیں تو ایسے قبر میں بھی پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب قبر میں جائے گا تو دائیں طرف نماز آ جائے گی اور بائیں طرف روزہ آ جائے گا، اور سر کی طرف قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا ذکر آ جائے گا، اور پاؤں کی طرف دوسرے نیک اعمال آ جائیں گے۔ تو قبر کے اندر اگر سانپ
بچھو، کوئی عذاب آیا، اگر دائیں طرف سے آیا تو نماز روکے گی، اگر بائیں طرف سے کوئی عذاب آیا تو روزہ روکے گی، اگر سر کی طرف سے کوئی عذاب آیا تو قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا آیا تو پھر دوسرے نیک اعمال جو ہیں آدمی کا دفاع کریں گے۔ تو آخر ہم نے ایک دن جو ہے دنیا سے جانا ہے، تو اچھا ہے ہم تیاری کر کے جائیں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار وہ ہیں کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ہم جو تیاری کر رہے ہیں ان میں پہلی چیز جو ہے ایمان ہے، کہ ہمارا ایمان ہو کہ نفع نقصان، عزت ذلت، صحت بیماری، خوشی غمی، کامیابی ناکامی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ اگر ماریں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ بچائیں تو کوئی مار نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ عزت دیں تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ ذلیل کریں تو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اگر اللہ تعالیٰ پریشان کریں تو کوئی سکون نہیں دے سکتا، اگر اللہ تعالیٰ سکون دیں تو کوئی پریشان نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ فائدہ دیں تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، آپ فرما دیں کہ اے اللہ اس ملک کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے بادشاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہے بادشاہی چھین لے، وتعز من تشاء، اور جس کو تو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، اور جس کو تو چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو وہ چاہے تو لڑکیاں دے دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو وہ چاہے تو لڑکے دے دے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے وہ بانجھ کر دے، کوئی اولاد ہی نہ ہو۔ تو اس لیے ہم سارے بھائی پہلے اپنا ایمان درست کریں کہ بھئی نفع نقصان، عزت ذلت، صحت بیماری، خوشی غمی، کامیابی ناکامی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب بھی کوئی مشکل آئے صبر کرو اور نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کر کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اے اللہ یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے۔ تو ہم پہلے جو ہے نا کوئی پریشانی آتی ہے تو دوستوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، ایسے مختلف جو لوگ ہیں ایسے جاتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی کام نہیں بنتا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اب تو ڈاکٹروں نے بھی لاجواب لا علاج کر دیا، جواب دے دیا، اے اللہ دوست بھی کام نہیں ہے، تو اے اللہ آپ مہربانی کر دیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جتنے بھی نبی ہیں اور جتنے بھی ولی ہیں، حتیٰ کہ جتنی بھی مخلوق ہے ساری اللہ سے مانگتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے یسألہ من فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہر چیز اللہ سے مانگتی ہے، اور خود ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ہمارے پیارے نبی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ سے تو نبی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو ولی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر مخلوق اللہ سے مانگتی ہے۔ اور یہ جو مانگنا ہے عبادت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے عبادت ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔
جیسے ہم اللہ کا سجدہ ہے، رکوع ہے، طواف ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر خیرات ہے، جو بھی اللہ کا حق ہے وہ ہم نے کسی اور کو نہیں دینا۔ اب دیکھو ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی قربانی کس کے نام پر کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ہم خیرات کبھی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نام پر خیرات کرتے تھے؟ اللہ کے نام۔ تو اس لیے ہم سارے بھائی یہ ارادہ کریں کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عزت لوگوں سے نہ مانگنے میں ہے، لوگوں سے استغنا کے اندر ہے، یعنی لوگوں سے بے پرواہی کے اندر ہے کہ جب ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، کوئی غرض نہیں ہوگی، کوئی لالچ نہیں ہوگا، ہم کسی کی طرف کوئی خیال نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا تعاون کر دیں، یہ ہم ان سے یہ چیز لے لیں، یہ ہمیں دے دیں۔ ہمیں اللہ کی طرف ہو کہ اے اللہ جیسے تو نے لوگوں کو دیا ہے اے اللہ ہمیں بھی تو دے دے۔ تو اس کے اندر بندے کی عزت ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور ہم اس سے چیز مانگیں تو وہ چیز تو مل جائے گی، لیکن اس آدمی کے دل میں اس آدمی مانگنے والے کی اتنی پھر عزت نہیں رہتی۔ اس لیے ہمارے پیارے نے فرمایا کہ مومن کی عزت جو ہے وہ لوگوں سے استغنا کے اندر ہے، یعنی لوگوں سے بے پرواہی کے اندر ہے کہ لوگوں کی طرف ہم خیال نہ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے رہا ہے وہ ہمیں بھی دے گا، تو ہمارا خیال جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو۔ پیران پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جس سے ڈرے، جس سے امید رکھے، جس پہ بھروسہ کرے وہ اس کا خدا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا ڈرنا بھی اللہ سے ہو اور ہمارا امید کرنا بھی اللہ سے ہو اور ہمارا بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ پر ہو۔ تو اس لیے سارے بھائی ارادہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی تو کوئی اور تو تھا نہیں، اکیلے اللہ نے بنائی۔ تو جیسے بنانے میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے تو ایسے دنیا کا انتظام چلانے میں بھی اکیلا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی دلیل ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ ملک کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی بادشاہی کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ملک کے اندر، بادشاہی کے اندر کوئی شریک نہیں۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اکیلا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو بنانے والا، پھر ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا اکیلا، اور پھر ساری دنیا کو ختم بھی اللہ کرے گا۔ ساری دنیا اللہ تعالیٰ زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان، ہر چیز، سب چیز، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ویبقى، اور جو باقی رہے گی، ذو الجلال والاکرام، جو اللہ تعالیٰ جلال والے، بزرگی والے، عزت والے ہیں وہ باقی رہیں گے۔ تو ساری دنیا کو ختم کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر ساری دنیا کو دوبارہ کون بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمین جو ہے نا خشک ہوتی ہے، کوئی گھاس نہیں ہوتا، تو جب بارش ہوتی ہے تو پھر جو ہے گھاس اگاتا ہے، جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی بارش کرے گا کہ لوگ زمین سے نکل آئیں گے اور سارے اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سب سے حساب لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیں گے کہ تو نے یہ بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا۔ اب ہم خود سوچیں کہ جب جانوروں سے حساب لیا جائے گا تو پھر ہمیں تو نہیں چھوڑا جائے گا، جو ہم کسی کے پیسے کھا لیتے ہیں، کسی کی زمین دبا لیتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کا گلہ کرتے ہیں۔ پیران پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرنے والے ہیں وہ میرے مزیرے ہیں، جو بھی وہ جو ہے نیکی کرتے ہیں وہ مجھے ملے گی، کیونکہ غیبت کرنے سے آدمی کی نیکیاں جو ہے اس کو ملیں گی جس کا ہم گلہ کریں گے، غیبت کریں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے بھی ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بات اس کی غیر موجودگی میں کی جائے، اگر اس کے منہ پر کی جائے تو اس کو بری لگے، تو اب وہ اس کی پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اگر وہ بات کی جائے جو اس کو منہ پر بری لگے تو وہ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچی بات کریں تو وہ بھی غیبت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا
کہ اگر سچی بات کریں گے نا پیٹھ پیچھے وہ تو ہو گئی غیبت، اور جو بات کسی کے اندر ہو ہی نہ اور ہم کہہ دیں کہ فلاں ایسا ہے تو وہ تو بہتان ہے۔ تو سچی بات کسی کی پیٹھ پیچھے کرنا غیبت ہے، اور اگر جھوٹی بات کریں گے کسی کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتان ہوگا۔ تو اس لیے ہم سارے بھائی آئندہ خیال کریں کہ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ جیسے ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا دوست ناراض نہ ہو جائے، پھر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں بھائی اس کو تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، اور جو ہے اگر وہ بیمار ہوتا ہے بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دوست ہم سے خوش رہے، راضی رہے۔ آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا شان دوست سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ راضی رہیں، ہمارے استاد راضی رہیں، ہمارے دوست راضی رہیں، ایسے ہم کوشش کریں کہ ہمارے اللہ بھی ہم سے راضی ہوں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں۔ تو میں ایسے نہ دیکھوں کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اب عورت آ رہی ہے میں اس کو نہ دیکھوں کیونکہ غیر محرم عورت ہے تو اس کو میں نہ دیکھوں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح ہماری جو مائیں بہنیں ہیں اگر کوئی آدمی آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مومن مردوں کو بھی کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسی طرح عورتیں جو ہیں یہ پردہ کریں، اس کے اندر ان کی عزت کی حفاظت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق کہ نظر لگ جاتی ہے، کئی نظر اچھی بھی ہوتی ہے کئی نظر بری بھی ہوتی ہے، تو نظر لگ جاتی ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بچے پر لگتی ہے تو وہ دودھ نہیں پیتا، پڑھ رہا تھا تو پڑھنے نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق کہ نظر حق ہے، لگ جاتی ہے، اگر بندے کو لگے تو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اگر جانور پر لگے تو اس کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی جانور کو نظر لگے بیمار ہو گیا، پھر انہوں نے ذبح کر دیا، بوٹیاں کر دی تو گوشت پک رہا ہے ہنڈیا میں۔ تو اس طرح اگر کسی کو نظر لگ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھ کر دم کیا کرو بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ یہ مسنون دعائیں ایک کتاب ہے، تو یہاں دار المطالعہ پرانی ٹینکی کے پاس ہے تو وہاں سے مل جاتی ہے، تو آپ مسنون دعائیں کتاب لے لیں، اس کے اندر یہ دعا ہے، جب بچے کو نظر لگے تو آپ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں تو وہ بچہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی جگہ آپ کو درد ہے تو آپ اس جگہ ہاتھ رکھ دیں، پھر 3 دفعہ پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر 7 دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو جب 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں گے اور 3 دفعہ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اسی وقت درد ختم ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بچھو نے ڈس لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق پڑھ لیتا تو تجھے بچھو ڈستا ہی نہ۔ تو یہ ساری دعائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ مسنون دعائیں میں موجود ہیں۔ تو اور بھی بہت دعائیں ہیں، سمجھو وہ خزانہ ہے کہ اگر دشمن سے حفاظت ہے تو اس کی دعا ہے، اگر رزق تھوڑا ہے اس کی دعا ہے، اگر قرضہ ہے تو اس کی دعا ہے، ہر چیز کی دعا ہے۔ اور پھر ہم یقین کر کے پڑھیں کہ ہمارے پیارے نبی نے جو فرمایا ہے بالکل سچ ہے اور میں دعا پڑھوں گا اللہ کر دے گا۔ تو اگر ہم یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم کہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا۔ تو جو بھی ہم کام کریں اس کو یقین کے ساتھ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کریں اور اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو لوگوں کی خوشی کے لیے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں میں تعریف حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ اب بتاؤ کہ لوگ اگر ہمیں اچھا کہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ فائدہ تو اللہ نے دینا ہے، کامیاب تو اس نے کرنا ہے، عزت اس نے دینی ہے، صحت اس نے دینی ہے، رزق اس نے دینا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو لوگ اگر خوش ہوں گے تو کیا دیں گے؟ وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، اللہ خود ان کو زندگی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے۔ تو اگر لوگ ناراض ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ جب تک آسمان پر فیصلہ نہ ہو زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آسمان پر فیصلہ ہو گیا
کہ اس بندے کی روح قبض کرنی ہے اسرائیل نے، تو سارے ڈاکٹر دوائیاں سب کوشش کر لیں تو اس بندے کو بچا نہیں سکتے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ مارے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اگر اللہ بچائے تو پھر کوئی مار نہیں سکتا. تو جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں اور جتنے ہم بھائی ہیں، ہم سب یقین کریں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی پریشانی ہو تو یہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے میں مشکل ہو تو سورۃ یاسین پڑھو. اب آپ بتاؤ، بکریوں کے بچے بغیر آپریشن کے اللہ پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ بکریوں کے بچے بغیر آپریشن کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بچے بغیر آپریشن کے نہیں پیدا کر سکتا ہے. لیکن جب بھی بیماری آتی ہے ہمیں مخلوق کا خیال آتا ہے، خالق کا نہیں آتا. ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر بھاگیں گے، کوئی کہے گا ادھر جاؤ، کوئی کہے گا ادھر جاؤ. اللہ کے دروازے پر نہیں جائیں گے، اللہ سے نماز پڑھ کر دعا نہیں کریں گے، اللہ کے نام پر خیرات نہیں کریں گے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو. جب بھی کوئی بیماری آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے نام پر خیرات کرو، کیونکہ اللہ کے نام پر خیرات نبی کرتے تھے، اللہ کے نام پر خیرات ولی کرتے تھے. خیرات ہوتی ہے اللہ کے نام پر. اور خیرات کرنے سے پہلے ہم یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ، ہم تیرے نام پر یہ خیرات کر رہے ہیں تو میرے بیٹے کو آرام آ جائے، میری والدہ کو آرام آ جائے، میرے والد کو آرام آ جائے. تو خیرات کرنے سے پہلے جب ہم نیت کریں گے اور اللہ کے نام پر خیرات کریں گے تو شفا اللہ نے دینی ہے. اللہ چاہے تو بغیر دوائی کے دے دے، وہ شفا دینے میں کوئی دوائی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ. تو مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میرا بیٹا ہو گیا بیمار، تو اب میں نے کی خیرات. تو میں نے کہا اب رات کو آدھی رات ہے تو کسی کے گھر جاؤں، دروازہ کھٹکھٹاؤں تو میں کہوں کہ یہ پیسے لے لو، تو اب وہ آدھی رات کو کیا کہیں گے. تو میں نے بیوی کو دے دیے کہ تو صبح کو غریب کے گھر بھجوا دینا. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، تیرے نام پر میں نے یہ خیرات کی ہے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو آرام دے دے. تو مجھے اس نے بتایا کہ اسی وقت میرے بیٹے کو آرام آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مشکل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور ہر سجدے میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد جو دعا مانگو قبول ہوتی. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ہر سجدے میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر سلام پھینک کر الحمد شریف پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں. پھر کام نہیں ہوتا پھر تیسری دفعہ پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر اسی طرح ہر سجدے میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں. اس نے مجھے بتایا کہ تیسری دفعہ تو اللہ کام کر ہی دیتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے ایک دن دروازہ کھلتا ہے. تو ہم اللہ کے دروازے کو چھوڑے نا، ہم اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر نا پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو جب ہمارے نبی نے اپنے پیارے اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرندے جانور ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے اندر ساری مخلوق کس کی تسبیح کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، ضرورتوں اور حاجتوں کے اندر ایک اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں. آج جو ساری دنیا میں مسلمانوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دیا اور رسموں اور رواجوں کو لے لیا، جس سے زندگی بھی تنگ ہو گئی اور مرنا بھی تنگ ہو گیا اور شادی ہر چیز مشکل ہو گئی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین تو آسان ہے. اب یہ مشکل کیوں ہو گیا؟ ہماری رسم و رواج کی وجہ سے شادی مشکل ہو گئی اور یہ مرنے کے بعد پروگرام ہے. اب جو غریب ہے وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں اگر نہ کروں تو برادری والے جو ہے تانا دیں گے کہ تمہارا باپ مر گیا، تم نے کچھ نہ کیا. اب بیچارے کہتے ہیں کیا کریں، ادھار لیں، کوئی چیزیں بیچیں، کیا کریں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر پیسے نہ ہوں تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اگر پیسے نہ ہوں تو حج ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسے نہیں دیے تو کیا ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد یہ پڑھو. اگر پیسے ہوں تب بھی یہ رسم رواج سے تو کوئی ثواب ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، کہ جو اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے، فلن يقبل منه، قبول ہی نہیں کیا جائے گا، وهو في الآخرة من الخاسرین، اور وہ آخرت کے اندر خسارے والے میں سے ہوگا۔ اور رسم و رواج کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ میں نے مکہ میں بیان کیا، مکہ شریف کے اندر، مدینے میں بھی کیا، تو مکے میں جب میں نے بیان کیا تو مکے والے مجھے کہنے لگے کہ آپ نے تو پاکستان کا بیان کر دیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہاں تو یہ رسمیں ہیں ہی نہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ شادی پر اس طرح کرتے ہیں، مرنے کے بعد اس طرح کرتے ہیں، یہاں تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ جو دین ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، اور جو رسم و رواج ہوتی ہے وہ ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر جگہ نہیں ہوتی۔ تو اور رسمیں اگلے جہان کام نہیں آئیں گی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ ہو گیا، بھی پیسے بھی لگائے، وقت بھی لگایا، بڑے انتظام بھی کیے، اگلے جہان قبول ہی نہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ تو جب ہمارے پیارے نبی نے نہیں کیا اور آپ نے صحابہ کو نہیں بتایا، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، تو اس لیے دیکھو جو کام کرنا ہو تو ایسا کریں تاکہ کوئی فائدہ بھی ہو، اگلے جہان قبول بھی ہو۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، بھئی برادری ناراض نہ ہو جائے، ہماری تعریف ہو جائے، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں۔ برادری اگلے جان کام آئے گی؟ کوئی کام نہیں آئے گی اگلے۔ تو اس لیے بزرگ اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی شادی ہو جائے اور ساری عورتیں خوش ہوں کہ یہ بڑی اچھی عورت ہے، سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، اخلاق والی ہے، لیکن خاوند ہی راضی نہ ہو تو اب اس کا تو گھر آباد نہ ہوا۔ لیکن اگر ساری عورتیں ناراض ہوں لیکن خاوند خوش ہو تو سمجھو گھر آباد ہو گیا۔ اسی طرح ساری برادری ناراض ہو، دوست ناراض ہوں لیکن اللہ راضی ہو تو سمجھو کام ہو گیا۔ اگر سارے دوست خوش ہوں، برادری خوش ہو، سب خوش ہوں لیکن اللہ ناراض ہو تو سمجھو کام نہ ہوا۔ اس لیے سارے بھائی ہم کوئی مشکل ہو تو اللہ کے نام پر کیا کریں گے؟ خیرات کریں، اور کیا پڑھیں گے؟ سورۃ یاسین، اور 2 رکعت کیا پڑھیں گے؟ نماز، بغیر آیت کریمہ والی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی حدیث کے اندر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اللہ سے کام ہو یا کسی بندے سے کام ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز جیسے نفل پڑھتے ہیں ایسے پڑھے، یعنی 40 دفعہ آیت کریمہ کے بغیر بھی حدیث کے اندر ہے۔ اور جب سلام پھیرے تو اللہ کی حمد و ثنا کرے، یعنی الحمد شریف پڑھ لے، اور پھر کیا پڑھے؟ درود شریف پڑھے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے کیا کرے؟ دعا مانگے، اور دعا کے آخر میں پھر درود شریف پڑھ لے۔ تو اب اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ بندے سے کام ہو تو پہلے کس کی بات کرو؟ اللہ سے، کیونکہ اگر آسمان پر فیصلہ ہو گیا تو سمجھو زمین پر بھی ہو گیا۔ اگر اللہ نے فیصلہ نہ کیا، اللہ نے کام نہ بنایا تو زمین پہ وہ کام نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی مدد حاصل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو نماز پڑھو، صبر کرو، اللہ سے دعا کرو۔ تو ایک اولیاء اللہ جا رہے تھے تو ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، تو کپڑے جو ہے نا، دھوبی پہلے زمانے میں جو دھوتے تھے نا تو کپڑے کو زور زور سے نا لکڑی کے پھٹے پر مارتے تھے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اے کپڑوں، اگر تم میلے نہ ہوتے نا تمہاری پٹائی نہ ہوتی، کیونکہ صاف ستھرے کپڑوں کو کون پیٹتا ہے؟ کون؟ تو کچھ میلے ہو گئے۔ اگر مسلمان صاف ستھرے ہوتے، اللہ کے حکم پر چلتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے، رسم و رواجوں کو چھوڑ دیتے، اور یہ نہ کہتے کہ میں فلاں قوم کا ہوں، میری یہ زبان ہے۔ ہم جتنی بھی زبانیں اور قومیں ہیں اللہ کہتا ہے لتعارفوا، یہ تو تعارف کے لیے ہے، یہ فخر کے لیے نہیں ہے کہ میری یہ قوم ہے، ہم اچھے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم ابن آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور ہم فخر کر رہے ہیں ہماری یہ قوم ہے، ہم امیر ہیں، ہم خوبصورت ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم یہ ہیں۔ نہیں، سب انسان جو ہے کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام، اور آدم کس سے پیدا ہوئے تھے؟ مٹی سے۔ تو کیسے ہم فخر کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم سب کی عزت کریں، احترام کریں۔ ہم سب کا والد ایک ہے آدم علیہ السلام، اور ہم سب کی اماں ایک ہے حضرت حوا علیہ السلام۔ ہم سب آپس کے اندر بھائی ہیں۔ کوئی بندہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی
کسی اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھے. اچھا وہ ہے جو اللہ کے ہاں اچھا ہے. اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا ہے. جتنا جس کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری کرنا. تو اس لیے ہم سارے بھائی ارادہ کریں کہ جس چیز سے اللہ کے ہاں عزت ہوتی ہے ہم وہ حاصل کریں گے، اور وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، وہ چیز حاصل کریں. تو جس کو اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ ظلم نہیں کرے گا کہ والد صاحب فوت ہو گئے تو اب سب چیز اپنے قبضے میں لے لی. اور بہنوں کو کہتا ہے کہ یہ یا جائیداد لے لو تو یا بہن بھائی کا رشتہ رہنے دو. اگر جائیداد لوگے تو بہن بھائی کا رشتہ ختم ہے. اور کئی تو ایسے کہتے ہیں کہ آپ لے کر کیا کرو گی، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، یعنی یہ فقیر ہے تو اس کو رہنے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی دنیا کی زمین لے گا اللہ اس کی جنت کی لے لے گا. تو کتنی بری بات ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا اپنے بھائیوں کا حصہ کھا جائیں، بہنوں کا حصہ کھا جائیں. ہم دیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بہنیں لیتی نہیں ہیں. تو میرے والدین فوت ہو گئے تو ہم بہن بھائیوں نے سب نے نا چیزیں تقسیم کی، سونا چاندی پیسہ روپیہ جو برتن تھے ہر چیز ہم نے تقسیم کی. تو میں نے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی تو میں نے بہن بھائیوں سے سب موجود تھے تو میں نے کہا کہ جس طرح آج ہم والدین کی چیزیں تقسیم کر رہے ہیں ہم یہ بھی یاد رکھیں ایک دن ہماری بھی تقسیم ہوگی. ایک دن ہم بھی اسی طرح مریں گے، پھر ہماری بھی اسی طرح تقسیم ہوگی. تو میں نے اس طرح کیا کہ جو ہے نا جو پیسے تھے اور جو سونا سب چیزیں جو ہے نا وہ میں نے بہنوں کو بھی دیے، بہنوں کو بھی دیے، بھائی کو دیے. مجھے تو کسی بہن نے واپس نہیں کیے کہ ہم نہیں لیتی. آپ ان کے ہاتھ میں دیتے ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے؟ آپ تو پہلے کہہ دیتے ہو آپ لے کر کیا کرو گی. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو یعنی آپ نہ لو تو بہتر ہے. اگر آپ ان کے نام زمین کرا کے کاغذات دے دیں اور آپ پیسے ان کے ہاتھ میں دے دیں تو پھر کون نہیں لیتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ بنایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دلو بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اگر ایک بچے کو بوسہ دیتے ہو تو دوسرے کو بھی دو. ایک آدمی نے ایک بچے کو ایک ران پر بٹھایا ہوا تھا گود میں اور دوسرا نیچے بیٹھا تھا. آپ نے فرمایا ظلم کر رہے ہو، دوسرے کو بھی دوسری ران پر بٹھاؤ، یعنی دونوں بیٹوں کو یعنی اپنی گود میں لے لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اور ہم ایک بچے کو زیادہ زمین دیں ایک کو کم دیں تو اگلے جہان اس کا حساب نہیں ہوگا. تمام بچوں کے ساتھ ہم برابر سلوک کریں تو پھر آخرت میں ہماری نجات ہوگی. تو جتنے بھائی ہیں، جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہم اپنی مرضی نہ کریں. جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں اللہ کی کیا مرضی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ میرے خیال میں یہ آ رہا ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کی اولاد نہیں ہے، اس کو پھر میں نے تھوڑی زمین دے دی ہے کیونکہ اس کی اولاد جو نہیں تھی، تو جس کی اولاد ہے اس کو ذرا زیادہ دے دیے. تو بیوی میری بات نہیں مانتی تھی، اس کو میں نے کچھ دیا ہی نہیں. تو میں نے کہا تم مدرسہ احیاء علوم جاؤ، وہاں مفتی صاحب سے نا کہو میری اتنی زمین ہے، اتنی چیزیں ہیں، پھر وہ قرآن حدیث کی روح سے حصے بنا دیں گے، وہ سارے حصے دو. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اچھا ہوتا ہے کسی کو زمین زیادہ دے کے جہنم میں چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے اتنا حصہ ہے جتنا 2 عورتوں کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مرد کے حصے بنائے. تو اس لیے جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں یہ بھی نہ کہا کریں میں نہیں لیتی، تو اس طرح دوسری عورتوں کا بھی حصہ ختم. تو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لیتا. آپ نے فرمایا اے عمر جو بغیر مانگے چیز ملتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو آپ لے لیں. اگر آپ مالدار بننا چاہیں تو رکھ لیں، اگر مالدار نہیں بننا چاہتے کسی اور کو دے دیں. تو اس لیے ہم کسی کا حق نہ کھائیں. اگر ہم کسی کا حق کھائیں گے نا کوئی پھر ہم سے لے جائے گا. کیوں کیا کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دوسروں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے. اگر کوئی بندہ کسی کی عورت کی عزت خراب کرے گا تو اس کی اپنی عورت کی عزت خراب ہو جائے گی. اگر تم رحم کرو گے تم پر رحم ہوگا. اگر تم کسی کی پریشانی دور کرو گے اللہ تمہاری دور کرے گا. اگر تم کسی کا عیب چھپاؤ گے اللہ تمہارا عیب چھپائے گا. کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی،
جو نہ مانے کر کے دیکھ، جنت حق ہے جہنم حق ہے، جو نہ مانے مر کے دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام مسلمین ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہم سب کیا ہیں بھی؟ مسلمان۔ ہم نے نام ہی اور رکھے ہوئے، یعنی اللہ کا نام رکھا ہوا ہمیں پسند نہیں آتا کہ کوئی پوچھتا ہے کون، تو پتہ نہیں کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو ایک ہمارے استاد تھے، وہ مصر کے تھے، انہوں نے مجھے عربی سکھائی اور تجوید قرات عربی کے اندر پڑھائی، تو وہ مصر کے تھے۔ تو فہیم الحق ان کا نام تھا، جامع ازہر کے پڑھے ہوئے تھے، مصر کے رہنے والے، تو راول پنڈی کے اندر آئے ہوئے تھے حکومت مصر کے اس کے اوپر خرچے پر پڑھانے کے لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ملک میں بریلوی بھی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے ملک میں دیوبندی بھی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے ملک میں اہل حدیث بھی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا پھر آپ کے ملک میں کون ہے؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں، وہاں یہ فرقے تو نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، کافروں نے ہمیں لڑایا ہوا ہے کہ تمہاری زبان اور ہے، تمہاری قوم اور ہے، کوئی کہتا ہے ہم پٹھان ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سندھی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بریلی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم دیوبندی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ تو ہم علیحدہ علیحدہ ہو کے مار کھا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں پاکستانی، کوئی کہتا ہے میں سعودی، کوئی کہتا ہے ہم عراقی ہیں، کوئی کہتا ہے افغانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تمہیں امت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ہم سارے کس کی امت ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور ہم سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ہماری زبان کا نہیں ہے، ہماری قوم کا نہیں ہے، ہماری پارٹی کا نہیں ہے، ہم نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ہمارا کیا ہے بھائی؟ بھائی ہے، چاہے کسی ملک کا ہو۔ اب دیکھو دنیا میں کسی ملک میں کسی جگہ کسی مسلمان کو دکھ پہنچتا ہے تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان کو۔ اور یہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر میرے کسی امتی کے دل میں ساری امت کا فکر نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز کے بعد سب مسلمانوں کے لیے دعا نہ ہو وہ نماز ہی ناقص ہے۔ تو ہر نماز کے بعد ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور سب مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی ہمارے دل میں ہو، چاہے جہاں کا بھی مسلمان ہے، چاہے جیسا بھی ہے۔ آپ بتاؤ، ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اچھی بری ہوتی ہے، لیکن والدین کو تو ساری پیاری ہوتی ہے۔ ایسے ہم سارے حضور کے امتی ہیں اور ہمارے پیارے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بریلیوں کی بخشش فرما، اے اللہ دیوبندیوں کی بخشش فرما، اہل حدیثوں کی فرما، یا آپ نے کیا فرمایا اللہم اغفر لامتی، کہ اے اللہ میری امت کی بخشش۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارے اندر امت پناہ نہیں ہے کہ ہم امتی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم سب بھائی ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں گے۔ تو ہم سارے آج تک جو ہم نے کسی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھا اور نفرت کی، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ آئندہ کوئی بھی سفید بال والا ہو ہم عزت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بوڑھے کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ جب وہ بوڑھا ہوگا اس کی عزت کرائے گا۔ تو اب ہم کوئی بھی ہم یہ نہ دیکھیں کہ بھئی یہ تو ہمارے خاندان کا تو بوڑھا نہیں ہے، نہیں، جو بھی سفید بال والا ہے، مسلمان ہے، بوڑھا ہے، ہم اس کی عزت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے کا تو اللہ بھی لحاظ کرتا ہے، جو بوڑھا ہو اس کا کون لحاظ کرتا ہے؟ اللہ۔ تو آپ بتاؤ کہ اللہ لحاظ کرے بیٹا نہ کرے؟ تو ہمارے والد صاحب ہیں، ہماری والدہ ہے، بوڑھی ہیں، سفید بال ہیں، تو ہم لحاظ کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمارا لحاظ کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، کہ جو کسی کو لحاظ کرے گا تو اللہ بھی اس کا لحاظ کر دے گا، جو کسی کو معاف کر دے گا اس کو اللہ بھی معاف کر دے گا، جو کسی پر رحم کر دے گا اس پہ اللہ بھی رحم کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے نا ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو سارے بھائی اور جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں ہم سارے ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ہم امت کے پیسے کھا رہے ہیں، کسی کی زمین دبا رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔
ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر۔ تو اب یہ بڑے برکت والے دن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آتا ہے تو یہ 8 ذی الحجہ تک جس نے روزہ رکھا 1 سال روزوں کا ثواب ملے گا، اور جس بندے نے عید سے پہلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو، اس کو عرفے کا دن بھی کہتے ہیں، عرفات کے میدان میں حاجی جاتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کو یعنی عید کے 1 دن پہلے جو بندہ روزہ رکھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہیں۔ تو اب یہ عید آ رہی ہے تو ہم عید ہوتی ہے نا قربانی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں میرا ایک یار ہے سٹلے ٹاؤن رہتا ہے، رسول آباد کالونی رہتا ہے، اس کو پہلے گوشت دینا ہے، ہم اس کو دیں جو ہمارا رشتہ دار اور غریب ہو اور اس نے قربانی نہ کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار کو دینا زیادہ ثواب ہے، اگر غریب ہو اور رشتہ دار ہو اور اس کو ہم دیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ زیادہ ثواب ہے۔ تو پہلے ہم اپنے رشتہ دار غریب کو دیں۔ شیطان کہتے ہو یار پھر چلا جائے گا، پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے، گوشت تو چلو گھر دے آئے گا لیکن تیرے ساتھ تو پھر اس کی ملاقات نہیں ہوگی، پہلے تو ادھر ہی جا۔ حالانکہ پہلے ماں باپ کا حق ہے ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، خدمت کرنا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی فرماتے ہیں کہ والدین کی اتنی خدمت کرو کہ وہ دعا دینے پہ مجبور ہو جائیں کہ اے اللہ میری یہ بیٹی میری کتنی خدمت کرتی ہے، اے اللہ یہ میرا بیٹا کتنی خدمت کرتا ہے، اے اللہ تو اس کو کامیاب کر دے، اے اللہ تو اس کو مدینے لے جا، اے اللہ تو اس کو جنت عطا فرما، اے اللہ تو اس کو عزت دے، اے اللہ تو اس کو برکت دے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ تو ہم اتنی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور کریں گے۔ تو سارے بھائی ارادہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں اور باپ جنت کے 2 دروازے، تو ہم انشاءاللہ جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے حج کا ثواب ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھ کے ناخن پر مہندی لگائیں، اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں یہ ہاتھ کے ناخن پر جو ہے نا وہ پالش لگا لیتی ہیں، نیل پالش ہوتی ہے تو نیل پالش لگانے سے وہ پانی جو ہے نا وہ ناخن پر نہیں پہنچتا، تو اس لیے پھر وہ وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہماری ماں بہن فوت ہو گئی اور نیل پالش لگائی ہوئی تھی تو غسل دینے والی عورتوں نے اس کی نیل پالش نہ اتاری، نہ غسل ہوا نہ جنازہ ہوا، تو کتنا نقصان ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں مہندی لگائیں ہاتھوں پر، تو جب شادی ہوتی ہے تو یہ عورتیں مرد کو مہندی لگا دیتی، حضور نے فرمایا عورتوں کو لگائیں، یہ مردوں کو لگا دیتی۔ تو جب عورتوں کو لگانے کا کہا ہے تو مردوں کو نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد عورت کی مشابہت کرے اور مرد عورت کی مشابہت کرے، مرد عورت کی کرے تو اس پر لعنت آتی ہے، تو اس لیے مردوں کو مہندی نہیں لگانی چاہیے۔ مہندی مرد لگا سکتے ہیں، لال مہندی اگر اپنی داڑھی پر لگائیں یا سر کے بالوں پر لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جوانی بڑھانا چاہے تو وہ لال مہندی لگا دے، اپنے چہرے پر لگا سکتا ہے، بال پر، داڑھی پر یا سر کے بالوں پر۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ بھی لال مہندی لگا سکتی ہیں۔ وہ کئی عورتیں نا لال مہندی لگاتی ہیں ہم جوان ہی نظر آئے، تو بھئی دوسری شادی نہ کر لے، وہ میں ابھی جوان ہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کون سی مہندی لگائے؟ لال مہندی۔ تو اس لیے کالی مہندی نہ لگائے، کیونکہ انسان ہے پتہ نہیں ہوتا، غلطی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، ہر بندے سے انسان ہے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو آئندہ ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگر ہم نے لگائی تو کون سی مہندی لگائیں گے؟ لال مہندی لگائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ہاتھوں پر مہندی لگائیں، تو ہماری مائیں بہنیں ارادہ کریں کہ آئندہ ہم دلہا کو مہندی نہیں لگائیں گے۔ کیوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا عورتوں کو لگائیں۔ اچھا یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کہتی ہیں کہ آج رسم مہندی ہے، یہ نہیں کہتی سنت مہندی ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں سب کہتی ہیں کہ آج آپ ہمارے گھر آنا، عورتوں کو کہ آج ہمارے گھر میں کیا ہے؟ رسم مہندی، یہ نہیں کہتی سنت مہندی ہے نا، رسم ہے، یعنی مردوں کو جو مہندی لگاتے ہیں تو کیا ہے؟ رسم ہے۔ اس لیے تو رسم پر کوئی ثواب ہوتا ہے بھی، کوئی رواج پر ہے، کوئی فیشن پر ہوتا ہے؟ یہ ہماری مائیں بہنیں فیشن کرتی ہیں، یہ نہ کریں۔ کیوں کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا عورتیں کپڑی پہنیں گی
کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اب بزرگان دین جو ہے محدثین کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے کپڑے پتلے ہوں تو پتلے کپڑے نہیں لینے چاہیے، کیونکہ کپڑے پہننے کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا، تو جب بدن نظر آ رہا ہے تو پھر کیا فائدہ کپڑے پہننے کا؟ تو ایسا کپڑا خریدنا ہی نہیں چاہیے، بنانا ہی نہیں چاہیے کہ جس سے آدمی کا جسم نظر آئے۔ تو خاص طور پر جو ہماری مائیں بہنیں تو یہ تو پتلے کپڑے نہ پہنے، اور جو مرد بھی ہے ایسے نہ پہنے کہ جیب سے پیسے نظر آتے ہیں۔ تو کئی گرمیوں میں اگلی جیب میں پیسے اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے، اور پھر ملتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں یہ پیسے دیکھ رہا ہے کہ نہیں، تم تو آج کل تنگ ہو، میرے پاس 1000 والے 500 والے 100 والے نوٹ ہیں۔ تو کئی لوگوں کو نا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ کپڑوں کو لگا دیتے ہیں، کپڑے اکڑ جاتے ہیں تو پھر وہ بندہ بھی اکڑ جاتا ہے، کپڑے جو اکڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ لگانا سنت نہیں ہے، تو ہم سیدھا سادہ لباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی ایمان میں سے ہے۔ سادگی کیا ہے؟ ایمان میں سے ہے۔ تو ہم ایسے کپڑے پہنے جو سادہ ہوں، ایسی زندگی گزاریں جو سادہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جس میں خرچہ تھوڑا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں شادی ایسی کریں کہ بھئی لوگ کہیں واہ بھئی واہ، ایسی شادی تو ہم نے نہیں دیکھی۔ اب پیسہ ہم نے خرچ کیا زیادہ شادی پر، لوگوں نے کہا واہ، اور ہم ہو گئے تباہ۔ سارا قرضہ جو چڑھ گیا، کوئی جانور بیچ دیے، زمین بیچ دی۔ تو اب شادی آپ کی ہوتی ہے، آپ جوان ہو تو آپ ہمت کرو، جب آپ کی شادی ہو تو کہنا کہ دیکھو شادی ہماری ہے تو پروگرام بھی ہمارا چلے گا، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ہماری شادی کرنا تو اس کے اندر سادگی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت سے وہ کالی عورت بہتر ہے جو اخلاق والی ہو۔ اب جتنے ہمارے بھائی ہیں نا کہتے ہیں ہم خوبصورت عورت سے شادی کریں اور پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، تو بات صحیح ہے نا کہ ہم دین کو دیکھ کر شادی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ دولت کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اے اللہ ایسی جگہ شادی ہو ایک ٹرک ہو سامان کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دولت کو دیکھ کر شادی کی اللہ اس کو کنگال کر دے۔ تو میں زندگی میں ایک ہی شادی پر گیا ہوں، فورٹ عباس، وہ میرا مرید تھا، تو کہنے لگا کہ آپ میری شادی پر جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو جب میں شادی پر گیا تو جب واپسی پر میں نے کہا یار کوئی سامان ہی نہیں ہے، کہنے لگا وہ غریب آدمی تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ تم جو ہے نا یہ تکلیف نہ کرنا کہ یہ خریدنا ہے یہ خریدنا ہے جہیز بنانا ہے، تم غریب آدمی ہو، مجھے اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے۔ تو میں جب اس کے ساتھ آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو قرآن پاک دے دیا اور کوئی ایک آدھ چیز دے دی، باقی کوئی جہیز نہیں تھا۔ تو ایسا تو مجھے کوئی نہیں ملا بندہ، تو بلکہ آج تو ایسے ملتے ہیں کہ فریج بھی ساتھ لانا اور پتہ نہیں اور کیا کیا کہتے ہیں، مجھے تو نام بھی زیادہ نہیں آتے چیزوں کے۔ ہاں اللہ رحم کرے۔ تو آپ بتاؤ کتنی بری بات ہے کہ عورت والوں کو کہنا کہ ہمیں یہ چیز دینا ہمیں یہ چیز دینا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مکہ شریف میں مجھے ایک آدمی نے کہا کہ یہاں جو بندہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو جو امیر ہوتا ہے تو گھر بناتا ہے، پھر سارا سامان لڑکے والے گھر میں لے کے رکھتے ہیں، اور اگر غریب ہوتا ہے تو کرائے کا مکان لیتا ہے، اور شادی جب ہو جاتی ہے پہلے دن پہلی رات ہی میاں بیوی کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار کچھ دن تو کٹھے رکھا کرو، تو پھر کچھ دنوں کے بعد علیحدہ کیا کرو۔ تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ میں لاجواب ہو گیا۔ انہوں نے کہا لڑ کر علیحدہ کریں، وہ اچھا نہیں کہ پہلے ہی دن پہلی رات ہی علیحدہ کرتے۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی سمجھداری کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں تو رونق دیکھتے رہتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کٹھے رہیں گے جی۔ تو بھائی میں نے کہا یار یہاں پر تو بہت اچھا کام ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی جتنی بیویاں تھیں سب کے گھر علیحدہ علیحدہ، ہمارے پیارے نبی کی جتنی بیویاں تھیں سب کے گھر کیا تھے علیحدہ علیحدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باری باری بنائی ہوئی تھی، اور روزانہ عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر ہر بیوی کے گھر میں جاتے تھے، پوچھتے تھے کیا حال ہے، کوئی تکلیف کوئی پریشانی تو نہیں۔ تو اب دیکھو تو آپ کے یہاں ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ رسم و رواج کی وجہ سے تنگی ہے، سب کی شادی ہو سکتی ہے آج ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا نکاح تو پڑھ دیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس پیسے ہیں، کوئی سونا چاندی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے قرآن تو آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہی قرآن بیوی کو سکھا دینا، اسی پر میں تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ اب دیکھو کون سا مسلمان ہے جس کو قرآن نہیں آتا؟ قل هو اللہ احد علم شریف تو میرا خیال انشاءاللہ تقریباً سب کو ہی آتی ہے، شاید کوئی ایسا ہو۔ تو مطلب ہے کہ شادی سب کی ہو سکتی ہے، لیکن کیوں مشکل بنی ہوئی ہے؟ رسموں کی وجہ سے، رواجوں۔
تو کوئی لوگ دولت کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کوئی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور کوئی خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور اچھے وہ رہتے ہیں جو دین کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں کہ یہ عورت پردے والی ہو، یہ عورت نمازی ہو، یہ عورت اخلاق والی ہو، یہ عورت شرم و حیا والی ہو، یہ عورت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، گانے کی آواز آ رہی ہے، آپ کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کہ گانے کی آواز پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اب جتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی دعا کرو، پریشانی ہے، پریشانی تو خود خرید کر لائے ہیں گھر میں، اور رات دن اللہ کی لعنت برس رہی ہے، حضور کا فرمان ہے۔ تو پہلے زمانے میں گلی میں جب بندہ گزرتا تھا تو گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، میں نے خود سنی ہے جب میں بچہ تھا۔ تو اب گھر گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں ساری رات مسلمان عبادت میں گزار رہے تھے، کوئی رات قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اب ساری رات گناہوں میں گزار رہے تھے۔ پہلے زمانے میں بچے گناہ کرتے تھے تو ڈرا کرتے تھے کہ والد کو پتہ نہ چل جائے، والدہ کو پتہ نہ چل جائے، وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اب ماشاءاللہ اماں ابا اور بچے سب مل کے ہی گناہ کر رہے ہیں، پروگرام ماشاءاللہ سے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم یہ جو کافر ہیں وہ جو چیزیں بنا بنا کے دے رہے ہیں وہ تو اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ آج کے بعد ہم جو بھی کام کریں گے کس کے حکم کے مطابق کریں گے اور کس کے طریقے کے مطابق کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی مشکل آئے گی اور کوئی پریشانی آئے گی تو کس کے نام پر خیرات کریں گے؟ اللہ۔ اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کس سے دعا مانگیں گے؟ اور کوئی مشکل آئے گی تو کیا پڑھیں گے؟ سورۃ یاسین۔ اور جو بھی ہمارا کام ہوگا تو سادگی کے ساتھ۔ دیکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی من اقتصد، جو درمیانہ خرچہ کرے گا کبھی تنگ نہیں ہوگا، جو درمیانہ خرچہ کرے گا کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ جب ہمارے پاس پیسے ہو نا تو ہم کہتے تول 5 کلو، تول 1 کلو، پھر جب پیسے ختم ہو گئے پھر یار 100 روپے دے دیں، جب تنخواہ چلے گی پھر دے دیں۔ بھئی ہم خود خیال کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو درمیانہ خرچہ کرے گا کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ یہ جتنی تنگ دستی ہے وہ ہماری فضول خرچی کی وجہ سے۔ تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج تک جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اور آئندہ ہم جو کام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اب جو قربانی آ رہی ہے تو سارا گوشت فریج میں نہیں رکھیں گے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا ہے، اس نے کہا کہ سارا سال گوشت خود کھاتے ہیں، قربانی کر کے فریج میں رکھ لیتے ہیں، ہم کب کھائیں گے؟ اس نے مجھے کہا ہے، اس لیے میں مجبوراً بیان کر رہا ہوں۔ وہ واقعی غریب آدمی ہے اور میں اس کو جانتا بھی ہوں۔ تو پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا لوگوں کے گھر میں چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے گھر میں چیزیں بھیجتا ہے بھیجنے والے کے گھر میں اللہ بھیجتا ہے۔ تو ٹھیک ہے ہم فریج بھی خالی نہ رکھیں لیکن سارا تو نہ رکھیں۔ کوئی ہمسائے ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی غریب ہیں، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، ان کا سارے خیال کریں گے نا بھائی، ہاں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی حصہ بنایا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان کا بھی خیال کریں۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو یتیم بچہ رو رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے اور اس کو کہا میں تجھے بیٹا بناتا ہوں، تو کہتے میرا والد نہیں ہے تو میں تیرا والد بن جاتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے کہ بھائی سارے ہم خیال کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جو جاری رہے ثواب۔ تو ہم زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ صدقہ جاری رہے، یعنی ثواب جاری رہے۔ اب کسی نے ٹی وی لے کر اولاد کو دے دیا تو گناہ جاری رہے گا، گناہ کیا رہے گا؟ جاری رہے گا۔ اگر ہم مسجد بن رہی تھی، کوئی مدرسہ تھا، اس کے اندر ہم نے تعاون کر دیا، کوئی بچے قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے قرآن پاک دے دیا ہے۔ اب جتنے بچے وہاں قرآن پڑھتے رہیں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے۔ اب ہم مسجد بن رہی تھی، ہم نے پیسے دے دیے اور وہاں پر نماز پڑھتے رہیں گے تو ہمیں قرآن کا ثواب، نماز کا، اور جو بھی نیک کام کریں گے ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ ایسا کام کوئی ہم کر جائیں کہ ثواب جاری رہے۔ اگر کسی نے رہنما بنایا اور مر گیا تو پیچھے اس کو گناہ کیا ہوگا؟ ملتا رہے گا۔ اگر کوئی کسی غریب تھا اس کے گھر میں نلکا لگوا دیا، کنواں کھلوا دیا، اب خود مر گیا لیکن پیچھے ثواب کیا ہے؟ جاری ہے۔ تو ایسا کام ہم کریں کہ جس کا ثواب جو ہے جاری رہے، ملتا رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے کہ بندہ دنیا میں ایسا کام کرے کہ خود مر جائے لیکن اس کی نیکی نہ مرے، پیچھے ثواب ملتا رہے۔ اور یہ آدمی کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ خود مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ بڑھے، پیچھے جو ہے وہ ایسا کوئی برا کام کر جائے کہ وہ کام ہوتا رہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ پرانے حاصل پور کے اندر ایک آدمی نے 3.5 ایکڑ جگہ دی ہے کہ یہاں آپ بڑی مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں اور دین کے اور بھی لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کریں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے الحمدللہ دارالعلوم تعلیم و تربیت پرانا حاصل پور ہائی اسکول روڈ کے اوپر جو ہے الحمدللہ وہاں مدرسہ ہے، مسجد ہے. تو ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ یہ نیا مدرسہ ہے تو اے اللہ تو اس کو کامیابی عطا فرمائے. جتنا ہو سکے ہم تعاون کریں. دیکھو اور مدرسے سے پہلے سے چل رہے ہیں، اب وہاں الحمدللہ جو ہے قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث فقہ ہر چیز. تو الحمدللہ میں بھی وہاں نماز جمعہ پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا تنخواہ اللہ تعالیٰ سے لوں گا. تنخواہ کس سے لوں گا؟ اللہ تعالیٰ سے. تو الحمدللہ وہاں پر جو باقی دوسرے میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور محلے جو پڑھاتے ہیں وہ بھی تنخواہ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں مجھے بھی، وہ بھی سکول میں پڑھاتے ہیں، میں بھی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کو بھی. تو اللہ تعالیٰ سے اگلے جہان جو لیں گے تو وہ زیادہ فائدہ ہوگا کہ نہیں. تو میرے بھائیو دوستو سارے بھائی آپ بھی کوشش کریں کہ جتنا وہاں حصوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے جانور کا تو الحمدللہ لوگوں نے وہاں حصے رکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق